آج میرے پاس ایک سوال آیا ایک دوست کا، کیا آن لائن کام کرنے کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اس کے پیسے کمانے کیسے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آن لائن کام کرنے مختلف طریقے ہیں، ان میں بعض جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں۔ شرعی احکام کے مطابق جو کمائی کی جائے گی وہ تو حلال اور جائز ہے، جو شرعی حکم کے مخالفت میں کمائی کی جائے گی وہ ناجائز ہے۔ دوسرا ایک اور سوال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا یاسر رشید صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ایک ایپ ہے لیم کے نام پہ، ہم اس کے اندر 15,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں، جس کی ڈیلی بیس پہ کمپنی ہمیں 600 روپیہ دیتی ہے، اور جب 6,000 روپے ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں سے اپنے جائز کیش یا ایزی پیسہ وغیرہ میں اس کے ذریعے سے ہم نکال سکتے ہیں، اور آپ اس بارے میں بتائیں اس طرح کام کرنا، اس ایپ پہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں میرے پیارے، کچھ وجوہات کی بنا پہ، یہ تفصیل کے ساتھ اس نے سوال ذکر کیا ہے، میں نے کچھ اس کی جزئی بیان کر دیا۔ کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ کاروبار، یہ انکم ناجائز ہے۔ ایک تو یہ کہ اس لیم میں ہوتا یہ ہے کہ ایڈز کھولنی ہوتی ہیں، دیکھنے والے کی غرض اس ایڈز کو دیکھنا نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی لینا نہیں ہوتا، اور جس نے بائی نے ایڈ دی ہے وہ اپنا کچھ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی وہ غرض ہی نہیں ہے، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اس میں ان ایڈز کے اندر بعض اوقات ویڈیو ہوتی ہیں، بعض اوقات پکچرز ہوتی ہیں، اس میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں جو کہ بغیر ضرورت جن کو دیکھنا غیر مناسب بات ہے، ناجائز ہے۔ تو اس طرح کی انکم جو ہے وہ بھی غیر مناسب ہے، ٹھیک نہیں ہے، بچا جائے۔ تیسری جو بڑی بات ہے، یہ جو ڈیلی بیس پہ آپ کو 500 روپیہ 600 روپیہ ملتا ہے، کس چیز کا ملتا ہے؟ آپ نے 15,000 روپے جمع کروایا، آپ کو اس کے عوض میں 500-600 روزانہ کا مل رہا ہے، یہ ایک سود کی شکل نظر آتی ہے، اس میں سود کا لین دین نظر آتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری۔ سود کی غلاظت اللہ پاک نے اتنی سختی پورے قرآن میں کسی حکم میں نہیں کی جتنے سود پہ کی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا سود کھائے، سود کے قریب جانا بھی اس کو پسند نہ ہو، چاہے جائے کہ یہ سود استعمال کر رہا ہو۔ دیکھیں، شریعت محمدیہ میں خنزیر نجس العین ہے، نہایت غلیظ ہے۔ اب وہ نجس العین کسی گند میں لپٹا ہوا ہو، گٹر میں لپٹا ہوا ہو، اس کی نجاست اتنی نجاست نہیں ہے جتنی سود کی نجاست، اور ایک مسلمان کلمہ کو سود کا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ان کو 15,000 روپے دیتے ہیں، بتائیں وہ کہاں لے جاتے ہیں، کس جگہ پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں، کون سا کاروبار کرتے ہیں جس سے مجھے پیسے دے رہے ہیں؟ وہ حلال پہ کر رہے ہیں استعمال، حرام پہ کر رہے ہیں، سود پہ لگا رہے ہیں، جوئے پہ لگا رہے ہیں، شراب پہ لگا رہے ہیں۔ بڑی خطرناک سی بات ہے، چند پیسوں چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں، اپنی قبر خراب نہ کریں۔ آپ احتیاط کریں، بچیں۔ جو بھی آن لائن کاروبار کرنے والے ایسی ایپس ہیں جن کو کھولا جاتا ہے، ٹک کیا جاتا ہے، کلک کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں۔ تقریباً اب تک جتنی بھی معلومات میں آئی ہیں سب ناجائز ہیں، ان کا کاروبار کرنا، ان سے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آخری بات یہ ہے، آپ ان کو جتنے پیسے دے چکے ہو اتنے پیسے وہ 500 600 کر کے اپنے لے لو، جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں پھر ختم کر دو، اور اللہ پاک سے استغفار کرو، اور آئندہ اس کام کو کرنے سے بچو بھی۔ اصل کمائی، اچھی کمائی، بہترین کمائی جس کو حدیث میں بتایا گیا ہے، وہ ہاتھ کے ساتھ محنت کر کے کرنا ہے، محنت والی کمائی ہے۔ اس لیے ایسے مشتبہ پیسے، ایسے حرام پیسے جن کے ذریعے میری قبر خراب ہو سکتی ہے، میں دعاؤں کو سے قبولیت دعا سے محروم ہو سکتا ہوں، میں کیوں ایسے 2-4 ٹکے لوں؟ 100-50 آ جائے اور میں دعاؤں سے محروم ہو جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا کھانا حرام ہوگا اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کریں گے، اس کے پیٹ کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ آگ بھر دی جائے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے، یہاں سے 500-1000 آ جائے گا، ادھر سے بیماری کے ساتھ 1000 2000 5000 لگ جائے گا، کہیں سے چوری ہو جائے گا، کہیں سے پریشانی آ جائے گی۔ یاد رکھو، حرام لقمے میں اطمینان نہیں، چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، مجھے برباد کرے گا، میرے مال کو برباد کرے گا، میری نسلوں کو برباد کرے گا۔ حرام کا پیسہ حلال کے ساتھ ملا دیا جائے نا تو حلال کو بھی برباد کر دیتا۔
بہرحال یہ جو سوال کیا ہے بھائی شیخ عاطف نواز صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ لیم کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ ہم 15,000 انویسٹ کرتے ہیں، 600 روپیہ روزانہ ہمیں کمپنی دیتی ہے، کیا اس طرح لینا ہمارا جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، میں نے عرض کر دی ہے کہ بہت سی وجوہات کی بنا پہ یہ ناجائز ہے۔ ایک تو وہ ایڈ جو ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، اس بندے کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ دوسری، اس میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں۔ تیسری، اس میں قباحت یہ ہے کہ غیر محرم کی بعض اوقات تصویریں آتی ہیں۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر میوزک ہوتا ہے، میوزک دیکھنا سننا وہ بھی حرام ہے۔ اور اس میں جو ہم 500 روپیہ 600 روپیہ 700 روپیہ 1000 روپیہ جو لیتے ہیں، اس کے اندر لینے میں سود کی شکل نظر آ رہی۔ احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور جو میں نے انویسٹ دی ہے انہوں نے کہاں پہ لگائی ہے، کیا مجھے اس کا معاوضہ دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ فکس کر کے لینا تو سود ہے، اور اگر فکس کر کے نہیں لے رہے تو پھر کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ میری انویسٹ کہاں لگائی گئی، حلال پہ یا حرام پہ۔ اس کے بغیر ہمیں انویسٹ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ خدا تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔